چھوٹا بچہ آپ اس کو دیکھو, بے وقت روئے گا, حالانکہ رونے کا ٹائم نہیں ہے. راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں, دن میں سو رہے ہوتے ہیں, ٹیں 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 بلا وجہ کی لگا کے رکھنا. پتہ ہی نہیں اس کو مسئلہ کیا ہے, اس کے ساتھ پیٹ میں درد ہو رہا ہے, تیرے سر میں درد ہو رہا ہے, تجھے کھلا بھی دیا پلا بھی دیا, مسئلہ کیا تیرے ساتھ, بلا وجہ ٹیں ٹیں ٹیں. گود میں اٹھاؤ, چپ. ابے چیخ تو ایسے رہا تھا جیسے تجھے کینسر ہو گیا خدا نخواستہ. گود میں اٹھاتے ہی وہ کدھر گئی تیری بیماری؟ تو گھننا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا مطلب وہ چاہ رہا ہے مجھے گود میں اٹھاؤ بس. چھوٹا سا بچہ, 1 ہفتے کا بچہ, اس کو کمبخت کو یہ شعور ہے کہ جب ماں نے گود میں اٹھایا ہوا ہے تو وہ کنڈیشن کیا ہوتی ہے, گود سے اتارا ہوا ہے تو صرف ماں کو ٹینشن دینے کے لیے کہ یہ سوئے نہیں کسی طریقے سے, صرف یہ ٹینشن کہ یہ سو کیوں رہی ہے, یہ آرام سے پڑی ہوئی. اور اکثر جب ماں کھانا کھاتی ہے نا, بچے ٹیں اس وقت شروع کرتے ہیں. 1 ہفتے کے بچے کی بات کر رہا ہوں, اس کو یہ شعور ہوتا ہے سگنل کہ میری اماں اب تمیز سے بیٹھ کے چونکہ کھانا کھا رہی ہے تو تمیز تو ہونی نہیں چاہیے. یہ کیا بات ہے, سکون کیوں مل گیا اس کو؟ تو پھر ماؤں کو غصہ آتا ہے, بھائی تم نہ کھانے دیتے ہو نہ سونے دیتے ہو. لیکن ہمارے رب نے ہمارے لیے جب ہم دنیا میں آئے پہلے سے ایک ماں کا انتظام کیا ہوا ہوتا ہے. اگر وہ ماں ہمیں نہ ملے نا تو آج جو ہم اتنے فنٹر بنے پھر رہے ہوتے ہیں, یہ فنٹر گیری ہماری ختم ہو جائے. اس ماں نے خدمتیں کی ہوتی ہیں, ہماری گندگیاں صاف کی ہوتی ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا, جو 30 مہینے ہیں نا, 30 مہینے حمل سے لے کے, جب حمل ٹھہرنے سے لے کے جو تکلیفیں شروع ہوتی ہیں, الٹیاں اور سر چکرانا اور 20 مسائل حمل کے بعد شروع ہو جاتے ہیں, اس سے لے کے ولادت تک, یعنی قرآن کے مطابق 30 مہینے 2.5 سال کا عرصہ جو ہے وہ بچہ پالنے میں عورت کے لیے انتہائی ٹف ہوتا ہے, وہ بہت سخت ہوتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی سوائے بچے کی طرف توجہ کے, اور ہم گھننے بن کے اپنی ماؤں کی محبتیں بھی لے رہے ہوتے ہیں, کھا پی بھی رہے ہوتے ہیں. سردی گرمی سے بچانے کا بھی انتظام کون کر رہا ہے؟ ماں کر رہی ہے. اس کے بعد ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے کھلاتی رہتی. آپ کوئی ملازم رکھ لو یار, تنخواہ لے گا اور پھر اتنی محبت سے نہیں کھلائے گا. سر آپ نے کھانا ہے کھا لیں, نہیں کھانا آپ ایک دفعہ کہتے ہیں نہیں کھانا, کوئی بات نہیں ہے. کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا بھرتا ہے؟ پیٹ ماں کا بھر رہا ہوتا ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ شدہ, جب بھرپور طاقت اور قوت کو پہنچتا ہے نا انسان, تو شکر گزار لوگ اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں, ناشکرے لوگ بھول جاتے ہیں. ناشکرا اپنے باس کے سامنے تو اونچی آواز سے بات نہیں کرتا کبھی بھی, سر سر یس سر 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 کرتا رہے گا اس کے سامنے. آج باس کا موڈ تھوڑا آف ہے یار, سر سے ذرا احتیاط سے بات کرنا. یہ سلوک گھر میں باپ کے ساتھ بولو نہیں ہے, نہیں چل رہا. ماں کے ساتھ نہ باپ کے ساتھ چلتا ہے یہ سلوک, نہ ماں کے ساتھ. الٹا اس کی جائیدادوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ مرے گا کب اور ہمیں پیسہ. ماں اگر مر گئی ہے, وہ نکاح کرنا چاہتا ہے, اس کو نکاح نہیں کرنے دے رہے کہ جائیداد کا بٹوارا نہ ہو جائے, کوئی ستیلا بچہ نہ پیدا ہو جائے. کہتے ہیں نا جب غیرت ختم ہو جائے تو جو چاہے کرو. انت ومالک لابیک, حدیث میں یہ نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے, حدیث میں تو جو کما رہا ہے کس کا ہے؟ وہ تیرے باپ کا ہے. تجھے تو چاہیے تو اپنا بھی اس کو دے دے. اس کی دولت پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کہتے جی ہمارے ابا کا بزنس تھا جو ہم نے ترقی دی ہے, تو آپ کسی اور کے بزنس کو ترقی دے دیتے نا جا کے, کوئی دینے دیتا آپ کو؟ آپ جا کے شاپ پہ بیٹھتے کسی کی کہ اس کو ہم ترقی دے کے بڑھائیں گے, وہ دکان سے نکال دیتا. بھائی تو کون ہے؟
یہ چلتا ہوا بزنس باپ نے آپ کے حوالے کیا تھا جو پھر آپ نے اس کو ترقی دی ہے. تو پہلے اس میں کچھ جان تھی جو آپ نے اس کو ترقی دی ہے. تو سب سے پہلا حق اللہ کا, اور قرآن میں اللہ اپنے بعد سب سے زیادہ بڑا حق کس کا بیان کرتا ہے؟ سب سے بڑا حق والدین کا بیان کرتا ہے. تو والدین بھی ڈکشنری سے نکل رہے ہیں. بدتمیزیاں, لڑکیاں ماؤں کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتی, بیٹے باپ کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے. اور ایک بات تو بہت ہو رہی ہے, میاں بیوی میں جب طلاق ہوتی ہے نا, تو یاد رکھو اولاد کے لیے باپ کا حق اور ماں کا حق برابر ہے. طلاق کی وجہ سے بعض دفعہ ماں کی طرف چلے جاتے ہیں, باپ کو بھول جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. بعض دفعہ باپ کی طرف چلے جاتے ہیں, ماں کو بھول جاتے ہیں. کل قیامت کے دن اللہ تمہیں پکڑے گا اس پر. اگر طلاق کے بعد باپ اپنی اولاد کو بچوں کی ماں کے خلاف ورغلا رہا ہے, بچوں کو اجازت نہیں ہے کہ باپ کی باتوں میں آئے. وہ کہیں ابا وہ ہماری ماں ہے, آپ کا اس سے اختلاف ہوگا, ہم اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہاں ماں باپ کی اطاعت جائز نہیں ہے, خوب سمجھ لو, ایک دوسرے کے حقوق دینے میں. اور اگر طلاق کے بعد ماں بچوں کو لے گئی ہے, باپ سے نہیں ملنے دے رہی, چھوٹے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جب سمجھدار ہو گئے تو وہ ماں کو صاف لفظوں میں کہیں گے کہ آپ ہماری ماں ہو, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں, آپ کے اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے باپ کو نہیں چھوڑ سکتے. میرے پاس کیس آ رہے ہیں جب میرا بیٹا 27 سال کے بعد مجھ سے آ کے ملا ہے, سیپریشن ہو گئی تھی تو ماں لے گئی تھی بچوں کو. تو یہ بہت بڑا جرم ہے بھائی. آپ نہ ماں بچوں کو باپ کے خلاف کرے, نہ باپ بچوں کو ماں کے خلاف کرے. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدی. قرآن کہہ رہا ہے میاں بیوی میں سیپریشن ہو جائے تو بچوں کی وجہ سے نہ باپ کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے. یہ ہماری سوسائٹی میں بہت ہے, اور بچے یک طرفہ باتیں سن رہے ہوتے ہیں, لہذا وہ اسی طرف مائل ہوتے چلے جاتے ہیں. انہوں نے دوسرا کچھ سنا ہی نہیں ہوتا, تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہا ہے نا ہماری سوسائٹی میں. آتے ہیں لوگ میرے ساتھ کہ جی ہمارے ماں باپ کی سیپریشن ہو گئی تھی, میں اپنے باپ سے 5 سال سے نہیں ملا, میں 10 سال. میں نے کہا تو کیوں جہنم خرید رہا ہے اپنے لیے بھائی, کیوں جہنم کی آگ خرید رہا ہے؟ کہ میری ماں نہیں ملنے دیتی. میں نے کہا اماں کو بولو بھائی میں تو ملوں گا. سب سے اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حق نہیں ہے. تو اللہ نے اپنے بعد سب سے بڑا حق کس کا رکھا بھائی؟ والدین کا.